أما بعد فقد قال الله عز وجل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما ربنا زدنا علما نافعا وفهما كاملا. درود پاک پڑھو سری. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان اگر پور زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن تعریفاتن تو درودن پہ خرچ کر حق گژھِ نہ ادا. اردو میں بات کریں، کشمیری سمجھ آئے گی نا. اگر انسان اپنی پوری زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات میں اور ان پر درود بھیجنے میں صرف کرے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. پوری قرآن مقدس کا مطالعہ کر کے، تفسیر پڑھ کے، احادیث مبارکہ اور سیرت صحابہ اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل پڑھ کر انسان اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا نہ ہوتا تو ہمارا وجود نہیں ہوتا. تو گویا کہ ہم اس وقت جس حال میں بھی ہیں، یہ احسان ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جلا زندگی بخشی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری نعمتوں کا انعقاد کیا اور نعمتیں ہمارے تیار فرمائیں. اتنی ساری نعمتیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر ان نعمتوں کا انسان شمار کرنا چاہے، لا تحصوها شمار، کہ خود انسان اپنے اندر دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں. لیکن اس تمام کا نتیجہ جو ہے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. بار بار سنتے آ رہے ہیں. اور ایک تو زندگی کا معاملہ ہے، پھر زندگی چلانے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات دیے ہیں ان انعامات کا معاملہ ہے. تو پورا یہ جو لہو لنگر ہے یہ اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہی بنایا ہے. لیکن یہ تو عمومی انعامات ہیں، یہ انعامات عمومی ہے، اس میں کافر بھی ہے، اس میں اللہ کا نافرمان بھی، اللہ کا فرما بردار بھی داخل ہے. اس احسانات کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان بھی داخل ہے، یعنی غیر امت میں جتنے داخل ہیں. گویا کہ یہ احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جو ہوئے ہیں یہ عمومی ہیں، اور خصوصی انعامات ہیں مسلمانوں کے اوپر، خصوصی انعامات ہیں ایمان والوں کے اوپر. وہ انعامات کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، الحمدللہ رب العالمین.
اور جس نعمت پر انسان جتنا شکر کرتا ہے اللہ اس میں اتنی زیادتی اور اضافہ فرماتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، کہ جتنا اللہ نے تمہیں انعامات سے نوازا ہے جس نعمت کا شکریہ ادا کرو گے اسی نعمت میں اللہ اضافہ کرے گا. اور ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید، خدا نہ خاصا اگر کسی بھی نعمت کا ناشکری اللہ انسان نے کیا، ان عذابی لشدید، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نعمت چھین لیتے ہیں اور پھر ان عذابی لشدید، پھر سخت اور سخت ترین عذاب میں گرفتار کر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، یہ ایک خصوصیت درجہ ہے. اور پھر ایمان کے بعد ایمان والے تو بہت سارے اقوام آپ کو ملیں گے، بہت ساری امتیں آپ کو ملیں گی، لیکن سب سے بہترین امت جس کو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ بہترین امت جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا ہوا ہے یہی بہترین امت ہے. گویا کہ یہاں بھی ہمیں ایک فضیلت مل گئی ہے. تو اس مناسبت سے جتنے بھی اعمال ہمیں مل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی شکل میں بہت بڑا معجزہ ہے، امت کے پاس قرآن کی شکل میں بہت بڑا معجزہ ہے. تو کس کے صدقے سے ہمیں ملا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے. نماز کا اتنا بڑا معجزہ ہے، الصلاۃ معراج المومنین، کہ ہر نماز میں انسان اگر خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. اور یہ معجزہ کس کے ذریعے سے ملا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اسی طرح حج کا معجزہ، حج کا جو انعام، یہ نعمت، یہ کس کے ذریعے سے ملا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے. اور آج جس مہینے میں ہم گزر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں رمضان المبارک، عظیم ترین مہینہ ہے. ہم اکثر و بیشتر سنتے آ رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ، کہ رمضان ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے. ایک تو اس کے اندر جو برکات اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ تو ہے ہی، اور دوسری برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر نزول قرآن، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی مہینے کے اندر ایک رات ہے کہ جس رات کو اللہ نے بہت زیادہ فضیلت بخشی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر. کہ اگر انسان 1000 مہینوں تک عبادت کرتا رہے اس درجے کو نہیں پہنچ جاتا ہے جو انسان لیلۃ القدر کو عبادت کرتا ہے جتنا وہ پہنچ جاتا ہے. یہ سب انعامات ہمیں کس وجہ سے ملی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. وہ کوتا شکر گزار کا سو احساس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کوتا تعریفات کا سو ہمیشہ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. تو گویا کہ ہماری زبان ہر وقت زبان تابود در دہاں جائے غیر. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماون زبان تابود در دہاں جائے غیر، یتس کالس زبان چینس اوسس منز چھ ثنائے محمد بود دل پذیر. جب تک تیرے زبان کے، تیرے منہ کے اندر زبان ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات، ثنائے محمد بود دل پذیر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات ثنا یہ گسی چون مشغل آسن، یہ گسی چون مشغل آسن. کہ اگر انسان وت پکان چھو امس لج تریش ورائے چھن کانٛہہ چارے کی، اتھے پٲٹھۍ گژھِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود سوزن پنن زندگی ہُنٛد اکھ جزء لا ينفق سمجھن کہ یہ میانہ زندگی ہُنٛد اکھ جز اکھ، بہ گژھِ نہٕ امہِ ورٲے زندٕ روزن. یُس یہ رمضان المبارک میول اس ابتدائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی جو زندگی ہے، یعنی نبوت کے بعد والی، نبوت سے پہلے والی زندگی، یعنی جب ابھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، ابھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، اس وقت کچھ مہینے یا کچھ سال پہلے کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عبادت کہاں پہ کرتے تھے؟ غار حرا میں. سب سے زیادہ عبادت کہاں پہ کرتے تھے؟ غار حرا کے اندر. غار حرا کے اندر جاتے وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کچھ کھانے کے لیے، کچھ پینے کے لیے کچھ چیزیں لے جاتے تھے، پانی، کھجور، روٹی وغیرہ. اب 3 دن 4 دن 1 ہفتہ وہاں رہنا ہوتا تھا، لیکن کھانا 1 دن کا لے جاتے تھے. روزن کتس کالس ہفتس 3 دہن کھون چون نوان اکہ دہک ست، وہ بھی ہمارے اعتبار سے کھانا 1 دن کا نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے. اکہ دہ کھان ماشاء اللہ تیوتاہ کھین، تیوتاہ کھان 10 صحابی اکہ وقت. اور خاص کر رمضان میں تو ہم صرف اشیر ریت تھومت کھان خاطر میرا خیال، افطار فکر، افطار کیا کیا آنو، سحر فکر، سحرس کیا آنو. جس مقصد کے لیے یہ مہینہ عطا کیا گیا تھا اس مقصد سے ہم شاید بے خبر ہیں، اللہ حفاظت کرے.
تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور غار حرا کے اندر کھانے کی کچھ چیزیں ساتھ لے جاتے تھے. اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور پورا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب تشریف لائے قرآن کا نزول شروع ہوا. اقرأ بسم ربک الذی. حضرت جبرائیل اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ آپس میں بات کرتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ حضرت جبرائیل فرمان اقرأ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ کسی استاد کے سامنے نبی پاک سے بیٹھے ہی نہیں تھے. یہ مطلب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ ان پڑھ. یہ ایک معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر تعلیم حاصل بھی نہیں کی اور اس کے باوجود بھی اللہ نے اتنا علم دیا کہ دنیا کے اندر کسی نبی، کسی ولی، کسی اور انسان کو اتنا علم ہے ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام قرآن کی چند آیتیں لے کر تشریف لائے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم. بس یہ 5 آیتیں لے کر حضرت جبرائیل. اور اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. کہا تھا سمجھ، غور سے بات سننے کی ہے. اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر جتنے بھی اعمال کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر عمل قیامت تک زندہ رکھنا ہے، اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمل کو کہاں امت میں بانٹ دیا ہے. ہر عمل کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمل کو امت تک پہنچایا ہے. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ہیں، نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے اور وہی نبوت بھی عطا کی گئی. تو یہ پورا جو معاملہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، عبادت اور ریاضت کا معاملہ، یہ امت میں بھی زندہ ہونا چاہیے تھا. اب کس طرح ہوتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اس مناسبت سے عطا فرمایا. رمضان کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح صادق کے بعد کھانا پینا بالکل حرام. روزے دار کو کھانا پینا بالکل کیا ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ ملنا حرام. مفسدات روزہ میں ایسے ہے نا، یعنی روزے ان چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے. اب کھانا پینا بالکل بند اور اپنی بیوی سے ملنا بند. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر اللہ کی عبادت فرماتے ہیں، کھانا پینا بالکل قلیل. جس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ سحری کے وقت کم کھانا، افطاری کے وقت کم کھانا، اسی پر گزارا کر کے تاکہ تمہاری شہوات اور لذات جو ہے یہ کیا ہو جائیں؟ ٹوٹ جائیں، کم ہو جائیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت کے ساتھ جو مشابہت رمضان کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ امت کو عطا فرمایا. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر اکیلا رہا کرتے تھے. غار حرا کے اندر کن بھی کہاں ہو سکتا تھا؟ اکیلا عبادت کیا کرتے تھے. جب جبرائیل امین علیہ السلام آئے، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ، ابھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے آئے حضرت خدیجہ کے پاس، زملونی مجھے کمل اوڑاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخار بشری تو تقاض گڈیج وہی گڈیج فروز جبرائیل امین علیہ السلام اشمت. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہو گئی. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر اکیلا ہے، تو یہ کیفیت اور یہ صورت اور یہ عبادت کا درجہ اللہ نے امت کو عطا کرنا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کو مشروع کر دیا. اعتکاف کے اندر انسان کو مسجد کے اندر تنہا بیٹھنا ہے. عبادت کے اعتبار سے انفرادی عبادت سے مشغول روزن. اگرچہ اعتکاف کے اندر ایک مسجد کے اندر کئی لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اس کو اپنی انفرادی اعمال میں مصروف رہنا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح غار حرا کے اندر اپنی انفرادی اعمال کے اندر، عبادت کے اندر مصروف رہا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عبادت امت کو بشکل اعتکاف عطا فرمایا. اب یہاں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قرآن مقدس میں فرمایا گیا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت جائز. رہبانیت کا رہبانیت کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں ان کے اندر رہبانیت جائز تھی. ان کے جس کو عبادت کرنی ہوتی تھی یا اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہوتا تھا، وہ جنگل میں جا کر
کسی گھاٹی میں بیٹھا کرتے تھے, کسی جھونپڑی میں بیٹھا کرتے تھے, یا کوئی بشمول جہاں وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے. گویا کہ عیال اور گھر والوں سے بالکل کٹ کر کہاں رہتے تھے؟ جنگلوں میں. اس کو رہبانیت کہا جاتا تھا. اور جب سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا, جو شریعت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی, قرآن نے اعلان کیا لا رہبانیت فی الاسلام, کہ اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے. اس کو دنیا کے اندر اہل عیال کے ساتھ بھی رہنا, اس کو عبادت بھی, اور اہل عیال سے روزن تشو عبادت, اگر شریعت کے تقاضے مطابق انسان زندگی گزارے. اب یہ اعتکاف کا معاملہ ہے کہ اہل عیال سے تو کٹا ہوا ہے, مسجد کے اندر ہے, تو شریعت نے اعلان کیا کہ ہر اس مسجد کے اندر اعتکاف کرنا جائز ہے جس کے اندر 5 وقتہ نماز کا اہتمام ہوتا ہو. اگر کوئی ایسی مسجد ہے جس کے اندر 5 وقتہ نماز نہیں ہوتی ہے تو اس کے اندر اعتکاف میں بیٹھنا جائز. بات سمجھ آ رہی؟ وہ ہے کہ 5 وقت یہ لوگوں کے ساتھ ملے, وہ رہبانیت یا غیروں کے ساتھ وہ مشابہت نہ ہو. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعمال, یعنی رمضان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غار حرا کے اندر اعمال ہوا کرتے تھے, اور پھر تنہا جو عبادت کیا کرتے تھے, تو اعتکاف کی شکل میں نبی اللہ تبارک تعالیٰ نے امت کو وہ معجزہ عطا فرمایا. اب اعتکاف کیا چیز ہے اور اعتکاف کس وجہ سے کیا جاتا ہے؟ اعتکاف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے. اعتکاف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے. اعتکاف کی اولاً 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 اعتکاف واجب, اعتکاف سنت علی الکفایہ, اعتکاف مستحب یا نفل. اعتکاف واجب کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو کوئی کام ہو, اب وہ منت مانے, یا اللہ اگر میرا فلانی کام ہو گیا تو میں 2 دن 3 دن کے لیے اعتکاف کرنے کی منت کر رہا ہوں. اب اس کا یہ کام ہو گیا, یا کام نہ بھی ہو, اسی طرح اس نے منت مانی کہ اللہ میں فلانی دن اعتکاف کروں گا, اور یہ اپنے اوپر لازم کر دیا. اب یہ چیز, یہ اعتکاف اس کے لیے اس پر لازم ہو جاتا ہے. یہ جتنے دن کی یہ نیت کرے گا اتنے ہی دن اس کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے. اور اعتکاف کے لیے لازمن ہے مسجد, مرد کے لیے مسجد کے علاوہ کہیں اور اعتکاف کے لیے بیٹھ نہیں سکتا ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ واجب اعتکاف ہو یا سنت علی الکفایہ اعتکاف ہو. سنت علی الکفایہ, اور میں ابھی عرض کروں گا, دونوں اعتکافوں کے لیے لازمن ہے کہ اس کو روزے سے رہنا ہے. اگر واجب علی الاعتکاف ہے, جتنے دن کی نیت کی ہے کم سے کم 1 دن اور 1 رات, اس سے کم واجب علی الاعتکاف نہیں ہوگا. اور سنت علی الکفایہ وہ تو مکمل آخری عشرے کا مکمل 10 دنوں کا اعتکاف ہوتا ہے, جب تک نہ شوال کا چاند نظر آ جائے. ان دونوں کے لیے شرط ہے کہ روزہ رکھے. اگر کوئی انسان بغیر روزے کے اعتکاف کو بیٹھ جائے, اس کا اعتکاف صحیح, نہ واجب اعتکاف صحیح ہے اور نہ سنت علی الکفایہ اعتکاف صحیح ہے. اور دوسری قسم ہے سنت علی الکفایہ اعتکاف. سنت علی الکفایہ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسلسل مدنی زندگی میں فرمایا ہے. مدنی زندگی کے اندر, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد مسلسل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا ہے. صرف 1 سال نہیں فرمایا تھا, پھر دوسرے سال اس کا اعادہ کیا, اور دوسرے سال 20 دن اعتکاف میں رہے. اور حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے, کانا یعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر الاواخر من رمضان. رمضان کے آخری عشرے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف ہمیشہ فرمایا کرتے تھے. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل جو سنت ہے, یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہر سنت کو مضبوطی سے پکڑا اور تھاما. اسی لیے ان کو کیا کہا گیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو جتنی بھی سنتیں ہیں, یقیناً ہر سنت میں کیا ہے؟ کامیابی ہے. اور ہم الحمدللہ کیا ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں. اور سریش عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سریش عاشق رسول تلس کس عاشق رسول بچ عاشق رسول, مگر عاشق رسول میں نے مونی انشاءاللہ. عاشق رسول خاطر ضروری کہ ایم خاطر کرو یم 10 دو اللہ تبارک و تعالیٰ سن خاطر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وقف کیا ہے, عشق خاطر وقف. تلس کس بے اعتکافس پنہ مسجد مز شاباش فیض کا تیار. سانہ مسجد مز اخ نفر ونکس تیار, بزرگو مز تل اخ نفر کھڑا یا جوانو مز یس اعتکاف خاطر یہ ون کہ بس عشق رسول موجود صلی اللہ علیہ وسلم موجود خدا سن خاطر اعتکافس یم 10 دو کڑان. تلس کچھ وہ کیا ام خاطر کرن ماشاء اللہ حج صاحب اتھ اللہ تبارک تعالیٰ کرنس قبول. یم خاطر پنس پانے جائز ہن. یقیناً ہم عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کرن مزید عشق رسول عطا, لیکن یہ گژھِ نہٕ صرف زبان پہ محدود روزن.
بگس کہتی کام کرنے خود تیار آسن. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان آ جائے, جو بھی حکم آ جائے, ہر وقت میں اپنے ذات کے اعتبار سے تیار رہوں کرنے کے لیے. کتھا ہے سمجھ. لہذا مسجد کے اندر اعتکاف یہ گژھِ آسن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انسان تیار, چاہے سُہ بزرگ آسہِ یا جوان آسہِ, یہ گژھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انسان آسن بلوغیت پر تیار. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل 10 سال اعتکاف کیا. کتنے سال؟ یعنی مدنی زندگی میں مسلسل اعتکاف فرمایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں ہر وقت مسلسل بلوغیت کے بعد اعتکاف میں بیٹھوں, لیکن مشغولیت, کم سے کم اپنی زندگی کے اندر ایک اعتکاف تو کروں میں. اللہ تبارک تعالیٰ پرسنا پگہ قیام کی دو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ پرس کہ میون سنت مؤکدہ یہ اپنا تھا سے زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ تو میں کروں. اگر یہ انسان زندگی میں ایک پھر کی کران چن کے, شاید پھر میرے عشق رسول میں شک ہے, شاید میرے تیل عشق رسول جس دعویٰ سے کران شاید آپ نے تیل. تو لہذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے لیے ہمیں لازماً اس کے بارے میں سوچنا ہے. ونچ ٹائم انشاءاللہ غروب آفتاب برہ برہ مسجد مز بہن, یتھ مسجد مز گژھن کم سے کم کہیں نہ 2 نفر گژھن توتہِ بہن انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم غور کریں اور تیار ہو جائیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ دین عمل کرنے توفیق.